والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر۔ دوستو، آج ہم آپ کو ترکی کی ایک تاریخی عمارت کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ عمارت ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے اور یہ عمارت تقریباً 1500 سال پرانی عمارت ہے۔ یہ عمارت اصل میں مسجد ہے یا گرجا گھر، اس پر مسلمانوں کا حق ہے یا عیسائیوں کا۔ دوستو، بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے سن 532 میں اس عمارت کو تعمیر کروایا تھا۔ اس وقت استنبول کا نام قسطنطنیہ تھا۔ قسطنطنیہ ایک تاریخی شہر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور یہ وہ شہر ہے جس کو حضرت امام مہدی علیہ السلام سب سے آخر میں فتح کریں گے۔ یہ قسطنطنیہ جو آج کا استنبول ہے، اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام آیا صوفیہ ہے۔ آیا صوفیہ پچھلے 1500 سالوں سے تاریخ کے کئی لاتعداد مناظر دیکھ چکی ہے۔ آیا صوفیہ تقریباً 480 سالوں تک مسلمانوں کے سجدوں سے آباد رہی۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جب عظیم الشان خلافت سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تو 1931 میں مصطفیٰ کمال نے اپنی اسلام دشمنی میں اس مسجد پر تالے لگا دیے اور پھر 1935 میں اس عظیم الشان مسجد کو ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا اور اب تقریباً 85 سالوں بعد اس مسجد سے دوبارہ اذان کی صدائیں آنا شروع ہوئی ہیں۔ بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے اس عمارت کی تعمیر کا حکم سن 532 میں دیا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ شہر بازنطینی سلطنت یعنی کہ مشرقی روم کا دارالحکومت بھی تھا۔ ماہرین بحر روم کے اس پار سے اس عمارت کی تعمیر میں استعمال ہونے والی اشیاء لاتے تھے۔ سن 537 میں جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو آرتھوڈوکس چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی۔ تمام تر بازنطینی تقریبات اسی عمارت میں ہونے لگیں، جیسے کہ بادشاہ کی تاج پوشی وغیرہ اسی عمارت میں ہوتی تھی۔ تقریباً 900 سال تک یہ عمارت آرتھوڈوکس چرچ کا سربراہ رہی اور اس کے بعد 13ویں صدی میں یہ عمارت کچھ عرصے کے لیے کیتھولک چرچ کے زیر انتظام بھی رہی۔ جب یورپی حملہ آوروں نے قسطنطنیہ کو کنٹرول میں لے لیا تھا، سن 1453 میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوم کے دور میں قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا اور شہر کا نام بھی اسی دور میں تبدیل کر دیا گیا، جو کہ قسطنطنیہ سے استنبول رکھ دیا گیا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ سلطان محمد دوم نے اس عمارت میں داخل ہوتے وقت یہ اصرار کیا تھا کہ اس عمارت کی اسلامی طرح سے تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک عظیم الشان مسجد بنایا جائے۔ سلطان محمد نے اس عمارت میں جمعہ کی نماز بھی ادا کی۔ سلطنت عثمانیہ کے ماہرین نے اس عمارت میں بنی تمام آرتھوڈوکس کی نشانیاں مٹا دیں اور عمارت کے ساتھ مینار کھڑے کر دیے۔ بلو مسجد کی تعمیر تک آیا صوفیہ ہی استنبول شہر کی مرکزی مسجد تھی۔ سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہوئی تو سلطنت عثمانیہ کی بکھری ہوئی قوم میں سیاسی قوتوں میں اضافہ ہوا اور اس سلطنت کی راگ میں سے ایک جدید ترکی کی پیدائش ہوئی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا تو اس عظیم مسجد کو ایک عجائب گھر بنانے کا حکم دے دیا اور 1935 میں اس عمارت کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ عمارت ترکی کی اہم ترین تاریخی اور سیاحتی عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے۔ یہ عمارت 1500 سال پرانی ترکی کی بہت بڑی عمارت ہے۔ اس عمارت کا نام آیا صوفیہ ہے۔ شروع میں یہ عمارت عیسائیوں کا چرچ تھا، مگر اس کی حیثیت کو بدلنے کا فیصلہ تنازع کا باعث رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس عمارت کو چرچ سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس عمارت کو اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو عالمی ورثہ قرار چکا ہے۔ یونیسکو نے ترکی سے کہا تھا کہ اس عمارت کی حیثیت تبدیل نہ کرے۔ ترکی کے شیر دل صدر رجب طیب اردگان اس عمارت کو مسجد بنانے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ جولائی کے شروع میں جمعہ کے دن ترکی میں کونسل آف اسٹیٹ نے اس عمارت کو عجائب گھر سے مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ مؤخر کیا تھا، جس سے صدارتی فیصلے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 1934 کا کابینہ کا فیصلہ، جس میں اس عمارت کی مسجد کی حیثیت ختم کر کے عجائب گھر میں تبدیل کیا گیا تھا، وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا۔
اور اس عمارت کو عجائب گھر سے تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کا رتبہ دے دیا گیا۔ اس فیصلے سے دنیا بھر کے بڑے بڑے چرچ کے سربراہان اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس فیصلے کو غلط فیصلہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے کہ اس عمارت کو دوبارہ مسجد کا رتبہ دیا گیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے اس فیصلے نے امت مسلمہ کا دل جیت لیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔